दोस्त नौरीन, मैं हूँ आपकी चीनी दोस्त नौरीन। और आज बीजिंग में इंतहाई सर्द है, मौसम इंतहाई सर्द है और मौसम दर्जा हरारत तकरीबन -15 डिग्री है। लेकिन आज मैं मुझे इंतहाई खुशी महसूस हो रही है क्योंकि आज मेरी मुलाकात एक बहुत मुमताज़ और बहुत टैलेंटेड पाकिस्तानी नौजवान डॉक्टर से हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहिब से हैं। और वो चीन और पाकिस्तान के दरमियान तिब्बी शोबे में फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो जनाब, सबसे पहले इन्हीं सर्दी में हमें तो वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया, आपने मुझे दावत दी। और मैं पहले ये कहना चाहूँगा नी हाओ, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी। और मेरी बड़ी खुशी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर FM 98 दोस्ती चैनल के थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ। और मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिस नौरीन का और शाहिद भाई का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और ये मौका दिया मुझे कि मैं अपने नाज़रीन से और अपने सामीन से बात कर सकूं और अपना जो एक्सपीरियंस है और जो तजुर्बा है इसमें फील्ड में तिब की शोबा में वो पूरे पाकिस्तानियों के साथ शेयर कर सकूं। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को आपको मुख्तसर तौर पर कुछ मुतारुफ करवा दीजिए कि आप कहाँ रहते हैं और क्या क्या काम करते हैं। ओके, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शहबाज है, जैसा कि नूरीन ने बताया। और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के ज़िला सरगोदा से है। और सरगोदा में माल्टा जो है ना, आप नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान आए तो आपको ज़रूर हम अपने बागात की सैर करवाएंगे। हमारा जो मेरा ताल्लुक बेसिकली जो सरगोदा के एक गांव से है। अच्छा। उसका नाम है कानवा शुमाली। तो मुख्तलिफ जो सरगोदा में जो गांव हैं उनको नंबर दिया जाता है, इकानवा शुमाली, नवा शुमाली, बानवा शुमाली, इस तरह से। तो मेरा ताल्लुक इकानवा शुमाली से है और सरगोदा से। और 18 साल का था जब मैं चाइना में आला तालीम हासिल करने के लिए आया। तो उसके बाद मैंने MBBS की तालीम, फिर मास्टर डिग्री की तालीम और PhD भी चाइना की शेंडोंग यूनिवर्सिटी से हासिल की। उसके किस मेजर से? इसमें मेजर MBBS मेडिसिन तिब के शोबा में MBBS किया। उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री जो है वो रोबोटिक सर्जरी में की। और फिर फ्रांस में चला गया 2 साल के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे नंबर हासिल किए थे। मैं अपनी क्लास का टॉप स्टूडेंट था, तो टॉप डॉक्टर था। आमतौर पे पाकिस्तानी स्टूडेंट टॉप वाला है। जी। तो 2016 के अवाइल में मैं चाइना से फ्रांस चला गया। फ्रांस में मैं पहला पाकिस्तानी सर्जन था जो कि फेलोशिप हासिल की जिसने रोबोटिक सर्जरी में। तो इस इंस्टीट्यूट का नाम है इरकार्ड फ्रांस। इरकार्ड फ्रांस में पूरी दुनिया से तकरीबन 6000 के लगभग डॉक्टर्स और सर्जन्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती थी कि मैं फेलोशिप करने के लिए उधर गया। वैसे वहाँ आमतौर पर डॉक्टर जो है पे करके और ट्रेनिंग के लिए जाते हैं 4-5 दिन के लिए। काफ़ी जो है वो महंगा जो है ट्रेनिंग होती है। तो उसके बाद मैं वापस आया, मैंने अभी PhD मुकम्मल की है। तो मैं तिब के शोबे में मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और चाइना की जो अवाम है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ और चाइनीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को करीब लाया जा सके। इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को करीब लाने में, उनके अलाइंस बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। और मुझे ये बड़ा फ़ख्र होता है कि जब भी मेरे नाम के साथ पाकिस्तान लगता है और पाकिस्तान के झंडा मेरे साथ ये लगता है। और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने मेरी जो इस खिदमात के सिले में, तिब के शोबा में खिदमात के सिले में मुझे एम्बेसडर बनाया है, सफ़ीर बनाया है। फ्रेंडशिप जो पाक चीन दोस्ती सिल्क रोड जो वन बेल्ट वन रोड का प्रोग्राम है उसका सफ़ीर बनाया। और ये ट्रॉफी आपके साथ सामने है। और जनाब, ये अवार्ड तो एक बहुत, शायद हमारे नाज़रीन में कुछ को पता नहीं कि ये एक बहुत आला मियार का अवार्ड है। और ये चीन की तरफ से सिर्फ दुनिया में सिर्फ 10 अफराद को दिया गया है और हमारे डॉक्टर साहिब इन 10 अफराद में से एक हैं। तो जनाब, ये अवार्ड मिलना तो आपको कैसा लगा? शुरू में जैसे मैं तकरीबन 5 साल से, लास्ट 5 साल से मैं गुज़श्ता 5 साल से मैं इस पे काम कर रहा था। पाकिस्तान चीन के
طب کے شعبہ میں عوام کو نہ صرف یونیورسٹیز کو گورنمنٹ کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں ایک سسٹم کو بنانے میں مختلف الائنسز بنانے میں میرا بڑا اہم کردار ہے. تو میری بڑی خواہش تھی کہ پاکستان اور چائنا کی یونیورسٹیز اور جو طب کے شعبہ میں ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں, ریسرچ ایکسچینج ہو, اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ ایکسچینج پروگرام ہو اور تبادلہ خیال ہو مختلف طرح کا. تو اس میں مختلف ملکوں سے اس میں نومینیشن ہوئی. اس میں 150 کے قریب لوگ ان کا انتخاب کیا گیا. 150 میں سے میرا جو منفرد آئیڈیا تھا, منفرد جو میرا کنسیپٹ تھا, اس کو انہوں نے سلیکٹ کیا چائنیز گورنمنٹ نے. وہ یہ تھا کہ ہیلتھ کوریڈور بنایا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان چائنا کے درمیان ایک اکنامک کوریڈور ہے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک ہیلتھ کوریڈور بھی ہونا چاہیے. اس میں نہ صرف ہاسپٹلز ہوں, موبائل ہاسپٹل ہوں, جو کہ دور دراز علاقوں میں جہاں پہ صحت کی سہولیات میسر نہیں ہے, وہاں پہ جو غریب افراد ہیں ان کو جو صحت کی سہولیات میسر آ سکیں. تو اس کنسیپٹ کو, اس آئیڈیا کو لیتے ہوئے, تصور کو لیتے ہوئے چائنیز گورنمنٹ نے 150 افراد میں سے, جن میں سے نہ صرف بزنس مین ہیں, تجارت کے شعبہ میں, ایگریکلچر کے شعبہ میں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبہ میں لوگ تھے, اور میں واحد طب کے شعبے میں سے ایک واحد فرد تھا جس کو یہ ایوارڈ دیا گیا. اور مجھے یہ ایوارڈ لیتے ہوئے بڑی خوشی تھی کہ میں پاکستان کو فخر کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اور پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں. اور میں خاص طور پر اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, جنہوں نے بہت سارا محنت کر کے سردیوں کے دنوں میں, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میرے والدین مجھے موٹر بائک پہ لے کے جاتے تھے گاؤں سے شہر کے لیے. اور میں اپنی خاص طور پر اپنی بیگم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, کیونکہ میری بیگم نے, جب میں چائنا آ رہا تھا تو میرے دوسرے بیٹے کی پیدائش ہونی تھی 15 دسمبر کو. تو 30 نومبر, جو 30 نومبر کو میری فلائٹ تھی, تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, میرے والدین نے مجھے سپورٹ کیا, اور میں نے یہ بہت بڑا مشکل ایک ڈیسیجن تھا میرے لیے, اس کو میں نے اویل کیا اور میں چائنا آ گیا. یعنی فیملی کی طرف سے کافی حمایت میری ہے نا. جی جی جی. اور میں خاص طور پہ اپنے بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. خاص طور پہ میرے جو بڑے بھائی ہیں, حافظ محمد سجاد ہیں اور محمد اجاز ہیں اور علی اکبر ہیں. تو یہ سب بھائیوں اور میری بیگم اور والدین اور میرے اساتذہ کا خاص طور پہ, جنہوں نے مجھے اپرچونیٹیز دیں, مجھے مواقع دیے, اور خاص طور پر انہوں نے مجھے خدمات فراہم کی اور مجھے تعلیم دی, اور تعلیم کو سیکھنے میں, اور شروع سے لے کر پرائمری اسکول سے لے کر اور پی ایچ ڈی تک یہ ایک بڑا مشکل سفر تھا. اور کٹھن مرحلے میں ہر ٹائم پہ, ہر موقع پہ انہوں نے میری بھرپور حمایت کی. جی جناب, بنیادی طور پر آپ ایک ڈاکٹر ہیں. جی جی. آپ ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ڈاکٹر ہیں, صحیح کہا؟ تو آپ ہمارے ناظرین کو سادے الفاظ میں بتائیں گے کہ آپ کیسے لوگوں کی بیماریوں کو علاج کرتے ہیں اور اس کا معیار کیسا ہے, کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ روبوٹک سرجری کے بارے میں آپ ہمیں کچھ روشنی ڈالیں گے. پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روبوٹک سرجری کیا ہے. جو پہلے تو طب جو ہے نا, میڈیسن ہے, وہ ایک عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم میڈیسن اسٹڈی کی ہے. میڈیسن میں مختلف برانچز ہیں, مختلف شاخیں ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سرجری ہے, پیڈیاٹرکس ہے, بچوں کا علاج کے لیے علیحدہ شعبہ ہے, عورتوں کے علاج کے لیے گائنیکولوجی ہے, اور مختلف اسکنس کی ڈیزیز کے لیے ڈرماٹولوجی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں جو سرجری ہے اس میں بھی مختلف شاخیں ہیں, ٹھیک ہے. اس میں جنرل سرجری ہے, اس کے بعد روبوٹک سرجری جو ہے وہ سب اسپیشلٹی ہے, اس کی ایک بہت زیادہ خاص اور اہم جو ہے اس کی وہ ایک شاخ ہے. تو روبوٹک سرجری پہلے جو 1990 کی دہائی میں عام طور پر لوگ جو آپریشن کا نام سنتے تھے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتے تھے, کیونکہ اس میں ایک بہت زیادہ بڑا چیرا دیا جاتا تھا جسم پہ, بہت زیادہ بلڈ خون نکلتا تھا, بعض اوقات مریض جو ہے وہ موقع پہ ہی فوت ہو جاتے تھے. اس کے بعد 1990 کے بعد لیپروسکوپک سرجری ہے. اس میں کیا ہے کہ آپ مختلف فورسیپس یوز کرتے ہیں, کیمرہ یوز کرتے ہیں, اور 3 یا 4 سوراخ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے, تو اس کو لیپروسکوپک سرجری کہتے ہیں. جو روبوٹک سرجری ہے اس میں روبوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے پیشنٹ جو مریضوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے, اور سرجری بہت زیادہ پریسائز سرجری ہوتی ہے, بہت زیادہ ٹو دا پوائنٹ سرجری ہوتی ہے,
اور اس سرجری کو روبوٹک سرجری کہتے ہیں. روبوٹک سرجری میں بھی آج کل بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے, اس میں مختلف حوالے سے بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے. اور میں جو فرانس میں نے جو 2 سال روبوٹک سرجری کی ٹریننگ حاصل کی ہے, اس میں ہم 3D ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے انسان کے اندر کے جو آرگن ہیں, جو اعضاء ہیں, ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہم اس کو ایک 2D تصویر کو 3D تصویر میں کنورٹ کر کے ہم اس کو بدل کے ہم خاص طور پر پریسائز جو ہے سرجری کرتے ہیں, اور اس کو روبوٹک سرجری کہتے ہیں. اس میں ٹیکنیک کو میں شروع میں میرے یہ بہت زیادہ خواہش ہے کہ یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں بھی لے کے جاؤں. چائنا میں جو ٹیکنالوجی موجود ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان اور چائنا اور جتنی بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں, اس میں آپس میں باہمی روابط کو بڑھائیں تاکہ پاکستان بھی طب کے شعبہ میں ترقی کرے. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں بہت زیادہ ہائی کلاس اور بڑے بڑے لیول کے سرجنز اور ڈاکٹرز ہیں, لیکن ہمارے جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہم اس میں تھوڑا سا پیچھے ہیں. تو یہ میری خواہش ہے کہ چائنا ایز جو اپنے بڑا بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے آئرن برادر کی, اپنے آہنی برادر بھائی کی مدد کریں. تو میری یہ خواہش ہے کہ ہم مستقبل قریب میں اور مستقبل بعید میں ہم مختلف پروجیکٹس پہ کام کریں. اس میں سب سے جو میرا جو پروجیکٹ ہے وہ چائنیز گورنمنٹ نے ابھی اپروو کرنے والی ہے, وہ ہے موبائل ہاسپٹل. موبائل ہاسپٹل میں کیا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ جو ہاسپٹل ہے وہ ایک ٹرک میں کے اندر ہی ہاسپٹل ہوتا ہے, گاڑی کے اندر ہاسپٹل ہے, آپ اس کو لے کے کہیں بھی جا سکتے ہیں. اور ڈاکٹرز کی پوری ٹیم ہوتی ہے, اس میں سارے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. تو مختلف دور دراز علاقوں میں جہاں پہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف نہیں پہنچ سکتا, تو وہاں پہ ہم یہ اس کو لے کے جائیں گے. تو مجھے چائنیز گورنمنٹ سے بڑی امید ہے, اور میری بڑی فخر کا باعث ہوگا اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے. جی, اس سے تو بہت سے پاکستانی جو لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. جی جی, اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میری کامیابی میں میرے فینس جو ہیں, میرے جو دوست ہیں, اور نامعلوم افراد جو ہیں جو کہ پیچھے بیٹھ کر عام عوام جو ہے, اور وہ میرے لیے دعائیں کرتی ہیں, اور میں بھی ان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے, پاکستانی غریب عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. یہ میری زندگی کا مقصد ہے. اچھا, زبردست زبردست. جناب, آپ نے یعنی ایک کیسے کہتے ہیں کہ شروع میں آپ نے کیوں یہ میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا؟ کوئی آپ کے گھر میں اس سے وابستہ ہے یا آپ بذات خود اس پر دلچسپی لی تھی؟ یہ 2006 فروری کی 12 تاریخ کی بات ہے. یہ چینل میں میرا پہلا دن تھا. یہ ڈیسیجن لینے میں, یہ فیصلہ کرنے میں میرے والدین نے بڑا کردار ادا کیا. 2006 میں اپنی فیملی میں پوری جو اپنے گھر میں اور اپنے علاقہ میں پہلا ڈاکٹر ہوں. اچھا. ہاں, پورے ہمارے جو اکانوہ شمالی ہے, جو ہمارا جو گاؤں ہے, اس میں فیلا ڈاکٹر ہوں جس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. پھر بعد میں پھر ڈاکٹر بن گئے, لیکن میں پہلا ڈاکٹر تھا. اور اس فیصلہ کرنے میں ایک تو آپ کو پتا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں, ان کی حدیث تھی کہ تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چائنا جانا پڑے. تو یہ ایک حدیث ہوگی. اس کے بعد میرے والدین نے کہا کہ چائنا جو ہے, چین جو ہمارا بڑا اچھا دوست ہے, ٹھیک ہے, تو آپ وہاں پہ جائیں اور تعلیم حاصل کریں. کیونکہ پاکستان میں اس وقت تھوڑے میڈیکل کالجز تھے, تو میڈیکل کالجز کی کمی کی وجہ سے میرا میرٹ جو ہے نا وہ 2 یا 3% نمبروں کی وجہ سے رہ گیا. تو اس کے بعد میں چائنا آ گیا. تو یہ جو ساری اسٹوری تھی, اس میں کچھ سینئر طلباء تھے پہلے چائنا میں جنہوں نے میری رہنمائی کی. اس میں ڈاکٹر اظہر حسین کا نام میں لینا چاہوں گا, ڈاکٹر معین کا نام لینا چاہوں گا. تو انہوں نے مجھے رہنمائی کی, اور دین میں آہستہ آہستہ میرے اساتذہ نے اور لمحہ بلمحہ اور قدم بقدم ترقی کی مختلف مراحل میں نے طے کیے. تو آپ کئی سالوں تک چین میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ٹھہرے ہیں. تو آپ کے خیال میں طبی سائنس کی تعلیم حاصل کرنے میں آپ کو کیسا لگا؟ یعنی چین میں تو میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کرنا کی خوبی کیا ہے؟ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں تعلیم کی جو میڈیکل تعلیم ہے, جو طبی سائنس ہے, اس کی تعلیم کے لیے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. پہلے جب میں 2006 میں آیا تھا تو اس وقت تقریباً 20 یا 30 میڈیکل کالجز تھے. اب جو کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے اور اب
80 से ज़्यादा जो मेडिकल कॉलेजेस बन चुके हैं। और चाइना की उस वक्त ये ख़ास बात कि चाइना में मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा थी और आला मेयार की इंटरनेशनल लेवल की मेयार की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो मैंने उस वक्त चाइना का इंतखाब किया। और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे ये महसूस हुआ कि जब चाइना में होते हैं, आप इंटरनेशनल मुल्क में होते हैं, तो उसी वक्त चाइना ने अपनी तरक्की के मराहिल आगाज़ किया। उसमें बीजिंग ओलंपिक्स का इनकाद हुआ, फिर बाद में चाइना का ख्वाब एक बहुत अहम वो तस्वर था। उसके बाद प्रेसिडेंट जो हैं आपके सदर हैं शी जिनपिंग, उन्होंने वन बेल्ट वन रोड का तस्वर पेश किया। तो वन बेल्ट वन रोड को तस्वर को देखते हुए मैं चूंकि एक डॉक्टर हूँ, तो मैंने एक तिब के हवाले से वन बेल्ट वन रोड को सोचा, क्योंकि चाइना में आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मौक़े मौजूद हैं। आप जब चाइना में तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, मैंने मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में, मुख्तलिफ सेमिनार में हिस्सा लिया और वहाँ पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी और मौक़े मिले कि मैं यहाँ से दूसरे ममालिक जा सकूँ। मैंने चाइना से मुख्तलिफ ममालिक तकरीबन 26 से ज़्यादा ममालिक का मैं दौरा कर चुका हूँ, कॉन्फ्रेंसेस के सिलसिले में, ट्रेनिंग के सिलसिले में और सेमिनार्स के सिलसिले में और एक्सचेंज प्रोग्राम्स के सिलसिले में। यानी यहाँ के जो यूनिवर्सिटी ने आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम किया है ना? जी, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए आपको वो मौके मुझे शायद ना मिलते जो चाइना में रहते हुए और एक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए मुझे जो मौके मिले हैं। और ये मेरी बड़े फ़ख्र की बात है कि मुझे कभी ये कहते हुए शर्मिंदगी नहीं हुई। बाज़ लोग कहते हैं कि ये जो आप चाइना से पढ़ के हैं, मैंने कहता हूँ कि देखें कि मैं ही चाइना से पढ़ के फ्रांस गया हूँ। पहले पाकिस्तान से फ्रांस में फेलोशिप के लिए कोई नहीं गया। पाकिस्तान का मैं पहला डॉक्टर हूँ, पाकिस्तान का पहला सर्जन हूँ जो फेलोशिप के लिए फ्रांस गया हूँ। तो ये देखें कि चाइना ने ये मुझे प्लेटफॉर्म मुहैया किया और इसमें मेरे उस्ताज़ा प्रोफेसर न्यूजन, प्रोफेसर ली चियू, प्रोफेसर सुन जिन हाओ, उन्होंने बहुत अहम रोल किरदार अदा किया। और एक बात मैंने पढ़ी है कि आपने भी काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान के हॉस्पिटल में काम किए हैं, और इस हवाले से हमें कुछ रोशनी करेंगे? आपको मैं बताता चलूँ, पाकिस्तान में मैंने 1 या 2 साल काम किए। ज़्यादातर मेरी जो इंटर्नशिप है और जो हाउस जॉब है वो पाकिस्तान में हुई। देन उसके बाद मैंने ज़्यादातर जो अपना काम है वो फ्रांस और चाइना के हॉस्पिटल्स में किया है। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में काम करते हुए, चाइना के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में काम करते हुए और फ्रांस के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में काम करते हुए ये मुख्तलिफ मेरे लिए वो एक मुख्तलिफ मेरे तजर्बा था। तो इस तजर्बे को हासिल करते हुए मैं बड़ी खुशी हुई। तो मुख्तलिफ कल्चर सीखने का मौका मिला, मुख्तलिफ मरीज़ों से, मुख्तलिफ कल्चर्स के मरीज़ों से मिलने का मौका मिला। तो ये आप ये देखें कि बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा गरीब मरीज़ भी आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। तो पाकिस्तान में मैं जब था तो पाकिस्तान में कुछ दूर दराज इलाकों में मुझे काम करने का मौका मिला। पाकिस्तान के सरगोदा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मुझे काम करने का मौका मिला। तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा किस्सा सुनाता चलूँ कि एक बहुत गरीब आदमी आ गया, उसके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने मुझे कहीं से फ़ोन करवाया कि आप डॉक्टर साहब हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे जाके मिलें। मेरे वाले साहब ने कहा आप इस गरीब फ़र्द का इलाज करवाएं। उसको हड्डी उसकी फ्रैक्चर हो चुकी थी। मैंने उसका इलाज किया, उसको हॉस्पिटल में दाखिल करने में मदद की, उसका ऑपरेशन हुआ। जब वो ऑपरेशन करने के बाद अपने घर चला गया, 1 महीने के बाद वो मुझसे दोबारा मिलने के लिए आया। तो वो अपने हाथ में वो छाबी लेके आया, एज वो गिफ्ट लेके आया, मेरे लिए गिफ्ट लेके आया। मेरे लिए बहुत वो बड़ा गिफ्ट था। मैंने उसको संभाल के अपने जो है ना पाकिस्तान में पेटियां होती थी उस वक्त, तो पेटी के अंदर रखा, उसमें अपने ड्रॉअर में रखा और उसको बड़ा संभाल के रखा। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल बात हो जाती है, बहुत मुतासिरकुन बात थी। जी। और पाकिस्तान में आपके जो इन काम करने के तजुर्बे ने आपकी कितनी मदद की है के बाद में, यानी तालीम के मौका मिला? उनको चाइना में मैंने बुलाया, उनकी उम्र 83 साल है इस साल। अच्छा। उनकी जो खास बात है, उनका तरीके पैदाइश चाइना का नेशनल डे है। वो 1 अक्टूबर 1937 को पैदा हुए। ठीक है, तो उन्होंने लंदन में भी काम किया
اس کے بعد ان کو میں نے چائنا میں بھی انوائٹ کیا, چائنا میں خاص طور پر دعوت دی, اور چائنا میں جو بیلٹ اینڈ روڈ انٹرنیشنل میڈیکل ایجوکیشن الائنس بنی تھی 2018 میں, اس کے وہ ممبر ہیں. کالج آف فزیشین اینڈ سرجن آف پاکستان, سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا نام میں لینا چاہوں گا. اس کے علاوہ ادھر سے پروفیسر وارث فروقہ کا نام لینا چاہوں گا. اس کے بعد میں پروفیسر محمود ایاز کا نام لینا چاہوں گا. اور اس کے بعد کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹیز کے خالد مسعود گوندل صاحب جو وائس چانسلر ہیں, ان کا بھی میں نام لینا چاہوں گا, پروفیسر ابرار اشرف کا. انہوں نے میری بہت زیادہ رہنمائی کی, اور مجھے پاکستان میں جتنی بھی پاکستان اور چائنا کے درمیان جتنے بھی باہمی روابط کو بڑھانے میں ان کا بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا. تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ رہنمائی کی, تو خاص طور پہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور طب کے شعبہ میں میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے لیڈرز اور چائنا کے لیڈر یہ دونوں مل کر بیٹھیں اور عام عوام کے لیے کچھ کریں. اس وقت آپ اسی طرح کے کام کر رہے ہیں یا؟ جی ابھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت 5 الائنس بن چکی ہیں. بیلٹ اینڈ روڈ انٹرنیشنل میڈیکل ایجوکیشن الائنس 2018 میں شنیانگ میں بنی. اس میں دنیا بھر سے 49 یونیورسٹیز نے حصہ لیا. پاکستان کی 4 یونیورسٹیز نے حصہ لیا. 25 ممالک سے وفود آئے. اس کے بعد 2019 میں بیلٹ اینڈ روڈ ٹراپیکل میڈیکل الائنس بنی باؤ ہائنان میں. اس کے بعد اس میں پاکستان نے حصہ لیا. پاکستان کی 3 یونیورسٹیز نے حصہ لیا. اس کے بعد شیان جاوتھونگ یونیورسٹی میں طب کی ریسرچ میں اور فارمیسی کی ریسرچ میں ایک لیب کا افتتاح ہوا, چائنا پاکستان جوائنٹ ریسرچ لیب, ڈرگ سیفٹی لیب. تو اس میں بھی میں نے کردار ادا کیا. پروفیسر عبداللطیف شیخ اور مختلف جو پروفیسرز ہیں پاکستان سے, انہوں نے بھی بڑا اس میں اہم کردار ادا کیا. اس کے بعد آپ آ جائیں, اس میں شنگھائی میں ایک بیلٹ اینڈ روڈ میڈیکل انوویشن ڈیوائس الائنس کا انعقاد ہوا, جس میں جتنی بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جو پیش رفتہ جو آج کے زمانے کی ایڈوانس ٹیکنالوجی کو رکھتے ہوئے میڈیکل طب کے شعبہ میں جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے, نئی ایجادات ہو رہی ہیں, اس کے حوالے سے ایک الائنس بنی. اس کا پاکستان ممبر ہے. یہ جتنی بھی الائنسز ہیں اس میں میں نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے حصہ لیا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ چائنا کی چنگداؤ بنہائی یونیورسٹی نے مجھے اپنے ساؤتھ ایشیا کیمپس کا وائس پریزیڈنٹ یعنی کہ نائب صدر بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میں پہلا پاکستانی ہوں جو کہ کسی بھی یونیورسٹی کا نائب صدر ہوں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیز کو اسکالرشپس دی جائیں, ان کو زیادہ سے زیادہ مختلف شعبوں میں پاکستان سے چائنا بلایا جائے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں. مجھے یقین ہے کہ آپ کی محنت سے زیادہ ممتاز پاکستانی ڈاکٹر تو روما ہوں گے, اور آپ کی محنت سے تو کافی پاکستانیوں کی جو جانیوں کو بھی سیو کیا گیا ہے, اور آپ نے خود بھی ایک چینی لڑکی کی جان کو سیو لیا ہے نا. جی وہ 2017 کی جولائی کی 2 تاریخ تھی. میں بیجنگ سے فرانس کے لیے جا رہا تھا, بیجنگ سے پیرس کے لیے جا رہا تھا. تو کپتان نے اناؤنسمنٹ کی جہاز میں کوئی ڈاکٹر ہے. میں نے کہا میں سو رہا تھا, میں جلدی سے اٹھا, میں نے کہا جا کے کرو ممبر کو بتایا کہ میں ڈاکٹر ہوں. وہ ایک چائنیز لڑکی جو ہے وہ بے ہوش پڑی تھی. اس کا جو درجہ حرارت ہے, جسم کا جو باڈی ٹمپریچر ہے, وہ بہت زیادہ حد تک گر چکا تھا. ایمرجنسی سچویشن تھی. تو جہاز کے کپتان نے کہا کہ ہم ایمرجنسی لینڈنگ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں, آپ ایمرجنسی لینڈنگ نہ کریں, مجھے سچویشن کو دیکھنے دیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ مریض کو نارمل حالات میں لے کے آؤں. تو میں نے اس کو ٹمپریچر چیک کیا, اس کے جو ایئر وے چیک کیا, جو ہماری جو ABC ہوتی ہے ایئر وے, اور اس کے بعد بریتھنگ ہے اور سرکولیشن ہے. اس کے بعد میں نے اس کے باڈی ٹمپریچر کو آکسیجن ماسک اس کو لگایا. اس کے بعد اس کے ٹمپریچر کو سلولی اس کا انکریز ہوا, اور اس کو وارم کلوتھس اور پہنائے. تو 30 منٹ
30 منٹ کی جدوجہد کے بعد جو چائنیز لڑکی ہے وہ چینی لڑکی ہے اس کی جان بچ گئی, وہ صحیح ہونا شروع ہو گئی. تو جیسے ہی جہاز کی لینڈنگ ہوئی ہے تو سارے عملے نے تالی بجا کر میرا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد جو ریسکیو کے افراد ہیں وہ بھی آئے, انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا. اور اس کے بعد چائنا ڈیلی نے اور پاکستان اور انٹرنیشنل میڈیا نے مختلف اس کی کوریج کی. تو یہ میرا ایز اے ڈاکٹر ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں لوگوں کی جان بچاؤں. اگر ہمارے اسلام میں ہے کہ اگر آپ نے ایک انسان کی جان بچائی تو آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں نے ایک انسان کی جان بچائی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں نے ٹریننگ حاصل کی ہے یہ بھی زیادہ سے زیادہ پاکستانی اس ٹریننگ سے حاصل کریں. میری یہ بھی خواہش ہے کہ پاکستان میں ایک بہت جدید قسم کا ایک ادارہ بنے جہاں پہ پاکستانی ڈاکٹرز کی ٹریننگ ہو. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو چائنا کی TCM ہے, ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن, اس میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ پاکستان جائیں اور پاکستانیوں کو پاکستان میں بھی وہ ٹریڈیشنل والا جو میڈیکل سسٹم بھی ہے. جی وہ نہیں, ابھی نہیں ہے, ابھی نہیں ہے کیونکہ 2-3 ہاسپٹل ہیں. لیکن جو چائنا کی جو طب ہے, جو ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ہے, اس کو پاکستان میں متعارف کرانے کی ضرورت ہے. تو میں اس سلسلے میں مختلف جو تقریب ہیں, مختلف ٹریننگ وہ آلریڈی اس کا آغاز ہو چکا ہے. پہلی ٹریننگ جو سیشن ہے سنگڈاؤ بنا یونیورسٹی کے ساتھ مل کے ہم نے دسمبر کے اوائل میں اس کا آغاز کر دیا, اور کافی پاکستانیوں نے اس کو سراہا ہے, اور کافی پاکستان کے یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور پروفیسرز نے اس کو بڑا سراہا ہے. اور یہ مستقبل قریب میں یہ میری خواہش ہے کہ پاکستان میں ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کو متعارف کروایا جائے اور پاکستانی ڈاکٹرز کی ٹریننگ کے لیے ایک ادارہ بنایا جائے جس سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں. جی, آپ نے بہت خواہشات پیش کی ہیں, انشاءاللہ سب پورا کی جائیں گی. اور جناب حالیہ دنوں میں آپ کس بات پہ مصروف ہو رہے ہیں, جن طبی شعبے کے تعاون کے خلاف سے کیا کس کام میں تو مصروف ہو رہے ہیں؟ پہلے تو میں آج کل پاکستان اور چائنا کے درمیان جتنی بھی الائنسز بن چکی ہیں ان کو قریب لانے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہوں. اس کے بعد میں چائنا کے مختلف جو شعبہ جات ہیں ان کے ساتھ مل کے میں یہ خواہش ہے کہ جو اس میں جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں. اس میں جو موبائل ہاسپٹل ہے اس کے ہسپتال کے قیام کے لیے میں ایک بنیادی جو فیزیبلٹی ہوتی ہے اس کو بنا رہا ہوں. اور اس کے بعد مختلف پاکستانی یونیورسٹیز کے ساتھ مل کر, اور جو کووڈ-19 ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو کرونا وائرس ہے, اس کے تدارک کے لیے, اس کے خلاف اس کے کنٹرول کرنے کے لیے مختلف حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ کیسے جو ویکسین کا استعمال کیا جائے, کیسے جو ہے چائنا کی مختلف یونیورسٹیز اور کے مختلف ڈاکٹرز ہسپتالوں اور پاکستان کے مختلف ہسپتالوں کے ساتھ مل کے اس میں ایکسچینج پروگرام کیے جائیں. تو مختلف پروجیکٹ میں کام کر رہا ہوں. یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ اب وہ بات تو سب لوگوں کی زندگی میں سب سے اہم تو ٹاپک ہے, بات ہے نا. تو ہمارے ناظرین میں سے بہت کچھ وہ مجھے یقین ہے کہ وہ میڈیکل سائنس کی تعلیم کرنا چاہیں گے یا پاکستان میں یا چائنا میں. آپ ان کو کچھ رہنمائی کریں گے, یعنی جن پاکستانی طالب علموں نے جن میں میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کی ہے اس وقت ان کا کریئر کیسا ہے, وہ کیا کام کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں گے. آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنا کی تقریباً 126 یونیورسٹیز ہیں جہاں سے پاکستانی طالب علم نے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں. اور پاکستان میں ایک بڑی تعداد جو ہے ڈاکٹرز کی فورن میڈیکل گریجویٹس کی ہے وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں. نہ صرف پاکستان میں کام کر رہے ہیں بلکہ مختلف ممالک میں, جس میں قابل قدر آسٹریلیا ہے, UK ہے, USA ہے, امریکہ ہے, تو مڈل ایسٹ میں بھی اور مشرق وسطیٰ میں بھی بہت زیادہ ڈاکٹرز کی تعداد موجود ہے جو کہ کام کر رہے ہیں. اور اس وقت ڈاکٹرز کو اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو میری ان سے یہی ہے کہ
आप एक तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो नया बना है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसमें जो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जाके उसमें आप तालीम हासिल करने के लिए आएँ, क्योंकि बाज़ औक़ात आप चाइना आ जाती हैं और चाइना आने के बाद आपको पता लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज नहीं है, तो ये बहुत सारे मसाइल बनते हैं। और आजकल भी एक मसला चल रहा है, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस मसले के हल के लिए अपना अहम किरदार अदा करें। और जितने भी डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, ये आपके लिए बताता चलूँ कि चाइना एक बहुत अच्छी जगह है। चाइना की मुख्तलिफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका आलमी मियार है। और आपको बताता चलूँ कि शेंडोंग यूनिवर्सिटी हो गई, कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी, चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी, और बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से तालिब इल्म डॉक्टर्स तालीम हासिल करने के बाद, मेरे कुछ दोस्त हैं वो जर्मनी में काम कर रहे हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं वो यूके में बैठे हुए हैं, और मेरे एक दोस्त हैं उनका नाम है डॉक्टर अब्दुर्रहमान शाहिद है, वो जर्मनी में काम कर रहे हैं। और कुछ मेरे दोस्त हैं वो यूके में काम कर रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज, उनका नाम भी शहबाज है, तो वो यूके में काम कर रहे हैं। डॉक्टर शर्जील है, वो भी यूके में काम कर रहे हैं, मेरे क्लास फेलोज। तो कुछ डॉक्टर तैमूर हैं वो यूएसए में काम कर रहे हैं। तो अमेरिका में, यूके में, और आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया होगा, आपको ना सिर्फ चाइना के कल्चर को समझने में मदद मिलेगी, आप एक नई कंट्री में आपके लिए ज़्यादा मौक़े पैदा होंगे। और आप जैसे ही चाइना में आते हैं, आप ये देखेंगे चाइना ने कैसे कोरोना वायरस पे इतने अहम तरीके से और इतने जिद्दत के साथ काबू पाया। ठीक है, आप इसको लेते हुए आप ये देख सकते हैं कि चाइना की तिब और जो आईटी है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो कितनी जदीद है। तो आप ये देखें कि आप जब चाइना में आएंगे तो आपको एक तो आपके वालिदैन को ये एहसास होना चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी जगह पे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, और एक इंटरनेशनल जगह पे, इंटरनेशनल माहौल में तालीम हासिल कर लें। और यहाँ पे बहुत सारी मौक़े हैं जहाँ से आप निकल के आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जा सकते हैं। जी शुक्रिया, आज आपका वक़्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। और हमारे नाज़रीन तो ज़रूर तो मेडिकल साइंस की तालीम के हवाले से और हमारे शहबाज साहिब की खिदमत के हवाले से काफ़ी बात सुनी है। और अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे तो हमारे कमेंट्स में हमें बताएंगे या बरह रास्त फेसबुक पर आपको ऐड करें। अगर जो हमारे साहिब बहुत मसरूफ़ हैं तो मेरे हाँ है कि आप उनको सही यानी बहुत अच्छा जवाब देंगे और आपके साथ तो अपने तजुर्बात मजीद शेयर करेंगे। तो आज इतना ही है। नौरी और शहबाज, मैं आपको पाकिस्तान से एक गिफ्ट लेके आया हूं। ओह माय गॉड। तो आप जब भी पाकिस्तान आए तो ये पाकिस्तान के जो ये 1000 रुपए का नोट है, ये 500 रुपए का नोट है, ये 100 रुपए का नोट है, ये 50 रुपए का, ये 10 रुपए का, और ये पाकिस्तान का बैच है। आपने पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के लिए बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा किया है। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में जब भी आप किसी का इंटरव्यू करें तो आप ये आप इसको पहन के, और आप जब पाकिस्तान में आए खाना पीने के लिए ये चीजें आप नोट रखें अपने पास, तो इसको इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह अरवा साहब मैं यूज करूँगी। ओके, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़।